السلام علیکم، جہان رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں زہیب حسن اور میرے ساتھ نادیہ خان. آپ سب کی ہر دل عزیز نادیہ خان میرے ساتھ ہیں. جی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. روزے کیسے چل رہے ہیں؟ روزے بہت اچھے جا رہے ہیں، بالکل زبردست. آپ اچھی لگ رہی ہیں آج. بہت شکریہ. آج صرف آج یہ کمپلیمنٹ ہے یا یہ کمپلیمنٹ تو نہیں لگ رہا؟ آپ اچھی لگ رہی ہیں ہمیشہ کی طرح. بہت شکریہ. آج کا لفظ بولا نا، اس میں ایک مجھے شک مل گیا. یہاں آئی ایم ڈاؤٹ فل، اب سوچنا پڑے گا. یہاں ایک جرنلسٹ جا گیا یہ کیا ہے، یہ آج کی بولا. جی جی. تو جناب روزے بہت اچھے چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا ویدر اپڈیٹ آئی ہے ایسی کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں تو تیاری پکڑ لیں. اور کراچی میں تو میرے خیال سارا سال ہی گرمی رہتی ہے. کچھ مہینے کچھ ہفتے آرام کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے ہم تو عادی ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم آج کے شو میں تھوڑا سا بتائے تھے آپ کو کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. آج تو بڑا ایک زبردست مقابلہ آئی سی سی کا ایونٹ کا فائنل ہے. شروع ہو گیا؟ بالکل. ٹاس ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے اور نیوزی لینڈ ٹاس جیت کر بتائیے گا ذرا پروڈیوسر کیا فیصلہ کیا؟ کیا بیٹنگ کا فیصلہ کیا نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر. 5 رنز ہو بھی گئے ہیں. کیا بات. چلے جی، آل دا بیسٹ دونوں ٹیمز میں. دیکھیں بالکل زبردست اوپننگ کا آغاز ہو گیا ہے. تو ٹاس جیت کر یہ تو پہلا ایڈوانٹیج. اب یہ ایڈوانٹیج ہے یا نہیں ہے آنے والا وقت بتائے گا. اور نادیہ پھر ہم کیا بات کر رہے ہیں، آج اوورسیز پاکستانیز تو ہیں ہی، لیکن جب ہم 3 سے 4 میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا سیگمنٹ ہمارے پاس، کون سا ہوگا؟ بس بڑا انٹرسٹنگ ہے. حازم بنگار آئیں گے ہمارے شو پہ اور ادھر اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، تو ان سے بہت ساری باتیں ہوں گی. اور ویسے بھی جب ہم لوگ روڈ پہ نکلتے ہیں، جو ہم کیوس دیکھ رہے ہیں، ایک چیز میں نے دیکھی ہے، میں بڑی ڈسٹربڈ ہوں کہ تقریباً 90% جو گاڑی کے ڈرائیورز ہیں دے آر یوزنگ فون. بائک والے وہ تو میں کہتی ہوں آفرین ہے، ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ 4 لوگ بھی بٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں فون بھی ہے، ٹیکسٹ بھی ہو رہا ہے، اور بس مطلب پتہ نہیں کیسے چلا رہے ہیں. اور پیچھے خاتون بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ کٹنگ مارتے جا رہے ہیں. بچہ ہے، 3 آدمی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، 2 بچے بھی ہوتے ہیں. ایک تو پتہ نہیں ہماری بائک نہ کوئی عجیب سا ارن کھٹولا ہے کہ کہیں سے بھی نکل جاتی ہے اور کہیں بھی چلی جاتی ہے، اور کتنے بھی لوگ اس میں بیٹھ جائیں. کمال ہے کہ کوئی ٹیکنیک ہے جو مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن یہ کہ موبائل فون کا استعمال شدید بڑھ گیا ہے. اور میں تو گاڑی میں بہت زیادہ اور آپ کو مجھے تو پتا چل جاتا ہے کہ جو شخص رستہ نہیں دے رہا، بہت ہلکا چلا رہا ہے یا ادھر آ رہا ہے لین میں، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. بہت خطرناک. بالکل ایسے ہی. اچھا ایک اور خبر نادیہ آئی، نادیہ حسین جو ہماری فیمس ماڈل ہیں، ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کیا گیا ہے. کوئی کارپوریٹ فراڈ ہے مبینہ طور پر ریپورٹڈلی جو کہا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی کچھ تشویش کی خبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ساجد حسن کے صاحبزادے وہ ڈرگز کے معاملے میں گرفتار ہوئے. تو یہ کیا چاہیے، ابھی ایسے کیسز آ رہے ہیں یا پھر کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا ریئر ہوتا تھا کہ شوبز کے لوگ، ان کی فیملیز، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کے ہسبینڈز کے بارے میں ایسے خبریں سنیں بہت کم. اس دفعہ تو یہ دوسرا ایسا واقعہ ہو گیا. اور نادیہ حسین کیونکہ دوست ہیں، کولیگ ہیں، آئی واز شاکڈ کہ کیا ہوا. بات یہ کہ جب آپ شوبز میں ہوتے ہیں تو آپ کی پوری فیملی جو ہے نا، پھر وہ آپ کا نام لے کے چلتی ہے. جی آپ کے کوئی خاندان میں بھی کوئی کسی کے اوپر کوئی ایکوزیشن بھی ہو جائے، پروو ہو نہ ہو جو بھی ہے، لیکن آپ کے نام سے خبر لگے گی. کیا کسی نے بھی ہو لیکن نام آپ کا خبروں میں آئے گا. کتنی بڑی یہ رسپانسبلٹی ہے. اور نادیہ حسین کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کو کیسے ڈیل کر رہی ہوں گی. ہمارے ہاں جب کوئی سیلیبریٹی کی خبر آتی ہے تو میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. ویسے ہر ایک کا ہی شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ سیلیبریٹیز کا. کیا ان کے میاں نے ہیں، ان کے نام سے خبریں چل رہی ہیں میڈیا ٹرائل میں. اب لوگ کیا حشر کریں گے. لوگوں کو موقع مل جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن اٹ از ویری ڈسٹربنگ. سیلیبریٹیز کو بھی اب تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر ظاہر ہے اپنی لائف کے بارے میں، یا پھر ویسے ایگزامپلیفائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے پرسنل لائف اپنی ہوتی ہے ایک جگہ، لیکن مطلب ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ جی پاکستان ہے، پاکستان میں سب چل جاتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن اب لگ رہا ہے کہ پکڑ میں آ گئے لوگ. بالکل اور حساب کتاب اور سوال شروع ہو گئے تو ون نیڈس ٹو بی ویری ویری کیئرفل. لیکن ابھی ذرا وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کیا ہے. پورے میں فیکٹس پتہ نہیں ہے کہ نادیہ حسین کے ہسبینڈ نے کیا ہے، پکڑا کیوں گیا ہے، اور سارے فیکٹس تک پتہ چلنے تک تھوڑا سا انتظار کیجیے. لیکن یہ خبر آئی تھی تو ظاہر ہے اس پر ہماری بات ہو گئی. تو اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں شو کا اور کرکٹ کی بات کرتے ہیں. آج کے فائنل کی بات کرتے ہیں. میچ کا آغاز ہو گیا ہے. نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا. اب کتنا ٹارگٹ بھارت کے لیے اتنی زبردست بیٹنگ لائن کے خلاف 300 سے ابو ہی دینا ہے اگر چھوڑو. میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں تو بالکل بیزار ہوں کیونکہ بھائی یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے گھر میں رشتہ طے ہوا ہو اور فنکشن ساتھ والے کے گھر میں ہو رہا اور ہم ایسے جھانک کے دیکھ رہے ہوں کیا بیٹا ٹھیک جا رہا, انگوٹھی پہنا دی, ہو گئی رسمیں. مینیو کیا بریانی بڑی مزے کی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا تھا. صحیح ہے جی. تو خیر بات تو کرنی ہے ہم نے آج کے فائنل پر, اور ہمارے ساتھ
کرکٹ انسائکلوپیڈیا, یعنی کرکٹ کے بارے میں آپ کو کوئی بھی انفارمیشن 1967 میں کیا ہوا تھا, 74 میں کیسے, 92 سب معلوم ہے ایک شخص کو. انسائکلوپیڈیا. وہ کون ہے؟ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میچ لگایا ہوا ہے, میچ دیکھ رہے ہیں. میچ اچھا لگایا ہوا آپ نے, ہمیں بتایا میں اپڈیٹ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا آپ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ 7 without loss in 2.2 اوور. مجھے آج کچھ نظر آنا شروع ہوا ہے جو آپ کو شاید نہ آ رہا ہو. کیا وہی تو میں جاننا چاہیے. بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن بتاتے نہیں آپ ہمیں. ایک انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ انڈیا لاس دا 15th ٹاس اور روہت شرما بار بار ٹاس ہارے, سو نیوزی لینڈ بیٹنگ فرسٹ. پچ جو ہے وہ یوزڈ پچ ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ میں ہوئی تھی. تو دس مینس کہ شروع سے ہی ڈرائی, لو اینڈ سلو. تو انڈیا کے اسپنرز کو بینیفٹ کرنا چاہیے, لیکن بیٹنگ فرسٹ واز دا اونلی تھنگ جو نیوزی لینڈ کو ڈو. نیوزی لینڈ کا میٹ ہینری کا, جنہوں نے 10 آؤٹ کیے ہوئے اس ٹورنامنٹ میں, بلکہ 5 آؤٹ تو ایک اننگز میں کیے تھے انڈیا کے اگینسٹ دا میچ دے لاسٹ ان دبئی, تو وہ آج کھیل نہیں پائے. ان کی نرو امپنج ہو گئی شولڈر کی, وہ فٹنس ٹیسٹ نہیں پاس کر سکے, تو اٹس اے بگ بلو. 7 آؤٹ آف جو 11 جنہوں نے انڈیا کو ٹیسٹ میچز میں 3-0 ہرایا تھا, وہ آج نیوزی لینڈ کی ٹیم میں ہے. اور انڈیا جو ہے وہ 12واں ناک آؤٹ کھیل رہا ہے آف دا لاسٹ 14 ICC جو ہیں ٹورنامنٹس. تو دس از انکریڈیبل. جیتے یہ 3 ہیں, نیوزی لینڈ جو ہے وہ 8 کھیل رہا ہے, جیتے 1 ہیں. سو انٹرسٹنگ. اور میں جو آپ کو مین بتانا تھا کہ انڈیا اسٹارٹیڈ ایز فیوریٹس, بٹ نیوزی لینڈ بیٹنگ فرسٹ آن دس پچ ناؤ. یہ لیول ہوتا جا رہا ہے میچ, اور انڈیا کو بہت اسٹرگل کرنا پڑے گا ٹو اچیو دی ڈسٹنکشن. ٹیویز کے لیے ایڈوانٹیج ہو گیا یہ پہلے بیٹ کرنا. تو کتنے اسکور میں ریسٹرکٹ کر لے انڈیا جس میں وہ چیز کر پائے گا؟ اب آپ بتائیں, کیونکہ یہ بڑی آپ کی ایگزیکٹ. دیکھیں اس پچ پہ 255 to 265 جو ہے وہ بڑا ڈیفینسیبل سکور ہے. 265 کچھ کم نہیں ہو گیا؟ نہیں, اس پچ کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں نا. صحیح. اور دوسرا جو امپورٹنٹ اور انٹیگرل ہوگا کہ روہت شرما نے ڈیسائیڈ کیا تھا 2022 میں ہارنے کے بعد T20 کہ انہوں نے بھی, ایون مورگن نے جیسا 2015 میں کیا تھا, کہ یہ سیلف لیس ہو کے یہ انہوں نے اپنا بیٹنگ سٹائل چینج کیا, اور یہ بہت تیز کھیلتے ہیں ٹو گیو این ارلی ایڈوانٹیج ٹو ہز ٹیم, اور پھر وراٹ کوہلی لے کے چلتے ہیں. لیکن آج روہت شرما کا رول بدلنا ہوگا ان کو اس پچ پہ. اب ان کو لمبا کھیلنا پڑے گا, اور شبھمن گل کو وہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی ٹو اسکور دا رنز. تو آئی پرسنلی فیل 250 to 265 بہت تنگ کرے گا نیوزی لینڈ. ان کے پاس ایک تو بٹس اینڈ پیسز پیسز ہیں, آج وہ بھی کھیل رہے ہیں. شاید نیتھن اسمتھ سلو رائٹ آرم میڈیم پیس کرتے ہیں, آل راؤنڈر ہے ہینری کی جگہ. مچل سینٹنر ڈونٹ فرگیٹ از دا بیسٹ سلو لیفٹ آرم آرتھوڈاکس ان دا ورلڈ ان وائٹ بال, اور ان کے ساتھ گریسول دوسرے اینڈ سے کیسے بولنگ کرتے ہیں. تو آئی پرسنلی فیل 250-265. اور نادیہ کے جو تاثرات ہیں وہ شیئر کیجیے نا نعمان بھائی سے. مجھے نعمان بھائی کو میں بہت پرانا جانتی ہوں. السلام علیکم نعمان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ایک شہر سے ہم. ایونٹ کے بارے میں تاثرات ہیں نعمان بھائی, میں تھوڑا سا نا ذرا بندہ پہلے وارم اپ کرتا ہے, لیگ سلیک ہوتا ہے, کمفرٹیبل ہوتے ہیں, پھر بات پہ آتے ہیں. سمجھ جا کر ہیں آپ زہیب. اچھا ٹھیک ہے. اب نعمان بھائی مجھے تو پتہ ہے کیا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ رشتہ ہمارے گھر میں ہوا ہو, فنکشن کہیں اور ہم ایسے نا چھت سے دیکھ رہے ہوں. ایمان سے مزہ ہی نہیں آتا, دل خراب ہو گیا, انٹرسٹ لوگوں میں نا بالکل ختم ہو گیا. بیکاز یہ ہمارا ایونٹ تھا, یہ ہماری سیریز تھی, ادھر ہونی چاہیے تھی, ہمیں وہاں ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں کیا ہو گیا, لگ ہی نہیں رہا, مزہ ہی نہیں آ رہا. نادیہ آپ نے بڑا اچھا ایگزامپل دیا ہے, ہو ایسے ہی رہا ہے. احساس کرکٹ پیشنیٹ کو ایسے ہی ہوگا. لیکن آپ ایک چیز اس سے بھی زیادہ ڈیمننگ ہو چکی ہے, یہ صرف ICC چیمپئنز ٹرافی میں ہماری پرفارمنس یا پاکستان میں نہ ہونا یا انڈیا کا فائنل کھیلنا ان دبئی, یہ تو ہرٹ کیا ہی کیا ہے. لیکن اب ہمارا ویسے بھی عوام کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہماری پاکستان ٹیم کے ساتھ, کیونکہ نہ کوئی اسٹار کاسٹ ہے, نہ کوئی ان میں کانفیڈنس ہے, نہ ان کی پرفارمنس پہ کوئی کریڈیبلٹی ہے, جس کی وجہ سے اب تماشائی دیکھنا ہی نہیں چاہتے پاکستان کی ٹیم کو. ایک سیریس کنسرن ہونا چاہیے پاکستان کی کرکٹ مینجمنٹ کو کہ ٹائم ہیز کم, ادھر وہ کنسیڈ کر جائیں جیسے ہاکی اور اسکواش میں ہوا تھا, یا پھر اس کو ری بلڈ کریں, ریسٹرکچر کریں جیسا یہ بڑی ٹیمیں کر رہی ہیں. لیکن آپ کو ایسے ہاں تھینک یو سو مچ. دیکھا یہ نا تو پھر کمپلیمنٹ بھی آتا ہے. نعمان بھائی کوئی ایسے 1-2 نام جو آپ کہیں گے کہ یہ رسپانسبل ہیں, جن سے آپ کا دل خراب ہوا کہ یار یہ بہتر رول ادا کر سکتے تھے سیریز میں اور گڑبڑ ہوئی؟ دیکھیں پاکستان کے پلیئرز کو تو میں ونڈیکیٹ کر دوں گا, ان کا تو قصور نہیں ہے. میں صرف محمد رضوان کو اتنا کریٹیسائز ضرور کروں گا کہ وائی ڈڈ ہی ایکسیپٹ اے ٹیم جو کہ بیلنسڈ ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے.
اور عاقب جاوید جو کہ ایز ہیڈ کوچ ہیں جنہوں نے رسپانسبلٹی لی بھی ہے لیکن لے کے بھی انہوں نے ریٹین کیا ہے اپنا آفس. سو آئی پرسنلی فیل کہ یہ ڈیزاسٹر تھا. جس قسم کا ٹیم کمبینیشن تھا وہ بالکل امبیلنس ٹیم تھی, ریگارڈلیس آف کہ لڑکوں میں ابیلٹی ہے یا ان کا اسکل سیٹ کیسا ہے. سیکنڈلی, جب تک آپ کی کرکٹنگ بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اور جب تک آپ ریلیونٹ پروفیشنلز نہیں لے کے آئیں گے فار جابس, یو آر ناؤ باؤنڈ ٹو ڈس انٹیگریٹ, یو آر آلریڈی ان ٹوٹل ڈس ارے. کیا بات ہے, اتنا ایکسپیرینس ہے نعمان بھائی کے, دیکھیں ذرا مسئلہ بھی بتا دیا, سولوشن بھی بتایا جو ان کے حساب سے ہونا چاہیے. جا رہے ہیں وہ, کچھ سن تھوڑی رہا, کچھ سن نہیں رہا بس ان کی. کیوں؟ ہاں کب سے بتا رہے ہیں, کوئی نہیں سن رہا, سننے والے ہیں ذرا. مائک کا پرابلم ہو گیا کچھ, مائک کا پرابلم کوئی نہیں, جن کو بتا رہے ہیں. اچھا میں نے کہا مائک کا مسئلہ ہو گیا. نہیں وہ والا, وہ تو کوئی کسی کی بھی نہیں سن رہا. بالکل. اچھا آج کے میچ میں کون کون سے آپ سمجھتے ہیں بولرز, کیونکہ دیکھیں پچ تو فاسٹ ٹریک نہیں ہے, شامی ٹھیک ہے اچھا لائن لینتھ پر اگر رکھے گا تو پھر چلے گی بات, لیکن جڈیجا اور آپ کا پانڈیا یعنی یہ پرفارم کریں گے تو پھر انڈیا ریسٹرکٹ کر پائے گا, ادروائز نیوزی لینڈ یہ میچ نکال جائے گا. دیکھیں نیوزی لینڈ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ رچن رویندرا کی جو فارم ہے ان دا لاسٹ, اس نے 31 صرف ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے ہیں اپنے کریئر میں, 500 کیے ہیں اور 5 کے 5 جو ہیں وہ آئی سی سی ٹورنامنٹس میں آئے ہیں. اور ابھی اس نے ہردک پانڈیا کو ایک سلائٹلی شارٹ آف لینتھ پہ چھکا مارا مڈ وکٹ کے اوپر سے. ہی اوزز کانفیڈنس. تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں آج جو رول پلے کریں گے اسپنرز میں, وہ ایک تو ورون چکراورتی ہیں, بیکاز وہ ڈفرینٹ گرپس کے ساتھ اپنی ڈفرینٹ ویرائٹی جو ہے وہ کرتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ یہ سلو اور لو کی گیند پھنسے گا. پہلی 2 گیند نا یہاں پہ سیم ہوئے تھے, دیٹ شوڈ کہ اسپنر کا گیند یہاں پہ پھنسے گا اس پچ پہ اور وہ ڈیفیکلٹ ٹو نیگوشیٹ ہوں گے. اینڈ سیکنڈلی یہاں پہ کلدیپ یادو کا آج رول ہوگا انسٹیڈ آف اکشر پٹیل یا رویندرا جڈیجا, دونوں ایک قسم کے بولرز ہیں سلو لیفٹ آرم, وہ ریسٹرین کر سکتے ہیں, اکانومی بیس بولنگ کر سکتے ہیں, بٹ وکٹیں جو ہیں لینے کا کام وہ چکراورتی اور کلدیپ یادو کا ہوگا ایسی پچ پہ. صحیح. اچھا میچ کی تو ہم بات کرتے رہیں گے, پھر پاکستان کی بات کریں گے, پھر میچ کی بات کریں گے. یہ ابھی بات چیت چل رہی ہے سینئر پلیئرز میں, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا حفیظ نے بڑا انٹرسٹنگ ریمارک دیا, وہ ایک جگہ پینل پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ شعیب اختر بھی بیٹھے تھے. شعیب اختر نے بڑا بولڈلی بولا کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی پاکستان ٹیم کے بارے میں, میں اگر مجھے یہاں پیڈ بلایا نہ ہوتا میں تو آنا ہی نہیں تھا, میں نے بات ہی نہیں کرنی. میں نے ایسے کبھی سنا نہیں, اتنا ڈسہارٹیڈ اور اتنا بلنٹ ہو کے پلیئرز بولیں, سینئر پلیئرز بڑے بول رہے ہیں, پھر کچھ اور بھی کہ جی میم بتائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارا کریئر کیسے خراب ہوا. حفیظ نے بھی کہا نعمان بھائی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے سینئرز بہت سٹار تھے, بہت زبردست تھے, اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن کوئی آئی سی سی ایونٹ نہیں جتوایا 90s کے بعد انہوں نے, تو اس پر شعیب ذرا ان کو برا بھی لگا. آبویسلی, اور ہم نے کہیں یہ بھی سنا کہ انڈیا سے 73 میچ بھی وہ جیت گئے, وہ ایسی بات نہیں تھی. بٹ لیٹ می ٹیل یو ویری کینڈیڈلی کہ یہ بڑا مکس سی چیز ہے. 90s کے جو کرکٹرز تھے یہ رولکنگ سپر سٹارز تھے, آئیکونک تھے, اور ورلڈ لیول پہ کمپیٹ کرتے تھے اور کمپیٹیٹو تھے, اور پرفارم کرتے تھے انڈیویجول بیسس پہ فلیئر اینڈ فلے بوائنس کے ساتھ. تو اگر یہ کہنا کہ ان کو دیکھ کے رغبت نہیں آئی اگلے پلیئرز کو, تو وہاں پہ میں حفیظ سے تھوڑا کانٹراڈکٹ کروں گا, کیونکہ یہ واقعی رول ماڈل تو میں ان کو نہیں کہوں گا جو حرکات ہوئی 1990s میں, جہاں پہ بال ٹیمپرنگ تھی, جہاں پہ میچ فکسنگ تھی, جہاں پہ کرپشن تھی, جہاں پہ ریبیلین تھے. آپ کے تو 4 سال میں 5 کپتان چینج ہو گئے تھے. بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پلیئر سے آپ ان کی سکلز کا ڈسکریڈٹ نہیں آپ ان کو کر سکتے. اور کرکٹ اٹریکٹ ہوتی تھی, لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے دا وے دے پلیڈ, چاہے وہ وسیم اکرم تھے, چاہے وہ وقار یونس تھے, ثقلان مشتاق تھے, مشتاق احمد تھے, راشد لطیف تھے, سو لسٹ مووڈ آن, سعید انور تھے, انضمام الحق تھے. سو یہ کہنا کہ انسپائر نہیں کیا ان لوگوں نے, کرکٹ سکلز کے لحاظ سے تو انہوں نے بہت انسپائر کیا, لیکن جو ایمبیگویٹی ہے وہ میں بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ کہ یہ آئی سی سی کے ٹورنامنٹس نہیں جیتے, یہ میجر سیریز جو میٹر کرتی تھیں وہ نہیں جیتے, اور اس کے بعد ان کو ایک گوسٹ آف میچ فکسنگ جو ہے وہ ان کو چیز کرتا رہا, چاہے وہ جسٹس قیوم کی انکوائری رپورٹ تھی, تو ان کی انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو. بالکل. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس وجہ سے یہ انسپریشنل نہیں ہے, اینڈ پروبیبلی ہم نے کیونکہ ڈیٹرنس کریٹ نہیں کی تھی صحیح طریقے سے, امپلیمنٹ نہیں کی تھی جسٹس قیوم رپورٹ, تو ہم نے پھر وہ سیکوینشلی دیکھا. 2010 میں ہمیں بہت بڑا لاس ہوا محمد آصف کا, سلمان بٹ کا اور محمد عامر, وہ انکریڈیبل لوگ تھے, ٹاپ فارم میں تھے اس وقت, گولڈن ٹائم تھا ان کے کریئر کا. تو آئی پرسنلی فیل کہ ہاں 1990s کا ایک اور آرگومنٹ چل رہا ہے کہ یہ لوگ ایک سکلکلی کرکٹ بورڈ میں پالیسی میکنگ میں اور جابز پہ آتے ہیں,
اور پچھلے 15-20 سال سے یہی چہرے نظر آتے ہیں. سو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کا ریویو کریں, پرفارمنس ریویو کریں, واٹ ہیو دے گیون بیک ٹو پاکستان کرکٹ, تو وہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے. تو ٹیم میں تو پالیٹکس, اس کا مطلب شروع سے ہی ہم 30 سال سے دیکھ رہے ہیں اس کا. جاوید بھائی کو لے کے آ گئے, جاوید بھائی کو نکال دیا, راشد لطیف کو نکال دیا, پھر وہ حلف لے لیا ایک پلیئر کے خلاف, یونس خان کے خلاف. تو اس کا مطلب ہے جو ان کو ملا جونیئرز کو, اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, وہی لیگیسی فالو کر رہے ہیں. ٹیم میں پالیٹکس سن 1948 سے ہے جب بی سی سی پی بنا تھا. جو پہلے کیپٹن تھے ہمارے میاں محمد سعید, وہ آئی پی سی آفیسر تھے, اور انہی کی بیٹی نے یہ آپ کا لوگو بھی پہلا ڈیزائن کیا تھا, شاہین اقبال کا, شاہین اور کراسنٹ, اور وہ فضل محمود ان کی شادی ہوئی تھی ان کے ساتھ. لیکن عبدالحفیظ کاردار, it is reported and with responsibility I am telling you کہ he went to Major Skandar Mirza, then the Secretary Interior, انگلینڈ کے ٹور 1954 سے پہلے, اور انہوں نے کہا اگر میاں سعید کپتان جائے گا تو پھر آپ ویزا نہ ایشو کریں ان کو. اور اس کے بعد اتنی پالیٹکس رہی, اتنے ڈیزرونگ لوگوں کو باہر کیا گیا, ریجنل پالیٹکس تھی, سٹی کی پالیٹکس تھی, تو حالانکہ ایمیچور سپورٹ بھی تھی, لیکن آپ کی یہ سیاست ہمیشہ رہی, میرٹ آپ کا کبھی فالو نہیں ہوا, نیپوٹزم ہمیشہ رہا, سسٹمز آپ نے نہیں بنائے, انسٹیٹیوشنلائز آپ نے کرکٹ بورڈ کو نہیں کیا. آج بھی کرکٹ بورڈ کھڑے ہو کے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ اٹانومس چلنا ہے, سیمی اٹانومس چلنا ہے, کارپوریٹ طریقے سے چلنا ہے, یا یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, کیبنٹ ڈویژن کے نیچے ہے, پیٹرن کی وجہ سے. تو اس کا ایکچوئل میکانزم کیا ہے؟ اور میں وہی بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ کٹ فار رول لوگ نہیں ہیں, نہ لوور لیول پہ کرکٹ میں ہیں. پھر آپ نے ڈی سینٹرلائز آپ کو کرکٹ دوبارہ کرنی پڑے گی. پی سی بی نے سینٹرلائز کر لی, اور ڈی سینٹرلائز, ٹھیک ہے نا, ڈی سینٹرلائز آپ کریں گے تو یہ جو لوکل چاچے ہوتے تھے, جو پیشنیٹ ہوتے تھے, وہ میں مانتا ہوں کہ برف پہ 500 روپے تو شاید کھا جائیں گے ڈیلی بھی, لیکن وہ کم از کم اپنے کلبز کے لڑکوں کو جانتے تھے, تو وہ اپنی سٹی اور ریجنل ٹیمز میں 2-3 ٹاپ کے لڑکے دیتے. پھر ہم نے بلنڈر کیا جو ہم نے ڈپارٹمنٹس ختم کر دیے. ڈپارٹمنٹس جب پہلے والے, اب تو دوبارہ آ گئے ہیں, لیکن اب کوئی اور مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹس ہے وہ آپ کا گیٹ وے ہوتا تھا ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. تو جو لڑکے ریجنز میں پرفارم کرتے تھے ایک پاتھ وے سے, وہ تگڑے ڈپارٹمنٹ اپنے ان کو پک کر لیتے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے تو ان کی برانڈنگ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ برانڈنگ صرف کرکٹ کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی تھی, ان کی برانڈ کلیبوریشن. اب ان کے پاس اور بہت اپرچونیٹیز ہیں, ڈیجیٹل میڈیا ہے. جی نعمان بھائی, اب نعمان بھائی آپ کے خیال میں کون سی ٹیم آج جیتے گی؟ سمپل اپنا ایک گیس دے دیجیے ہمیں. It will be very tough. I think it will be very tough, but India will take a Champions Trophy. You are sure about that? یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی ہے کہ بس اب اس کے بعد کیا بات کی جائے. ہاں, اور وہ جب اگر ہار جاتے ہیں تو ان کے یہاں ایک ریاکشن بھی بڑا اسٹرانگ آتا ہے, بڑا اگریسو سا. اچھا, سب بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں وہاں. ایک اور چیز, ایک منٹ, نادیہ نے جو بات کی نا, ہاں, ہسٹیریکل رسپانسز پاکستان میں بھی آتے ہیں, انڈیا میں بھی آئیں گے اگر وہ ہارتے ہیں. لیکن انڈیا کسٹمائزڈ ہو گیا ہوا ہے, اور وہ پروگریس ڈریون ہو گیا ہوا ہے, وہ پروسیس ڈریون ہو گیا ہوا ہے, تو ان کی کرکٹ اور کرکٹرز کو فرق نہیں پڑے گا. صحیح, کیونکہ آپ تھرو آؤٹ اچھا کھیلے ہیں تو پھر بھی لوگوں کا نا غصہ کم ہو جاتا ہے کہ یار اچھا کھیلے, چلو اینڈ میں ہو گیا. بالکل ایسے. اچھا, اب ہم رن چیز اگر 265 بنا لیتا ہے یا 70 کے قریب, 270 کے قریب بن جاتا ہے ٹارگٹ, تو یہ روہت شرما کی جو آپ نے بات کی, آپ نے نوٹ کیا کہ روہت شرما مڈ وکٹ پر کھیلتے ہوئے ٹاپ ایج ان کا ہو جاتا ہے اکثر, یا پھر وہ پیڈ پر کھا لیتے ہیں یا وکٹ میں جاتی ہے بال. تو یہ کیا پرابلم ان کا, اس کے بارے میں کوئی؟ جی 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 میں بتا سکتا ہوں آپ کو. ایک تو ہی از ایٹ دا فیگ اینڈ آف ہز کریئر, سو ہی ہیز پلیڈ ہز اننگز. اور انکریڈیبل چیز آپ یہ دیکھیں کہ آئی سی سی ایونٹس میں انڈیا کی انہوں نے 23 میچوں میں کپتانی کی ہے, 22 جیتے ہیں. اور ایز کیپٹن, وائٹ بال کیپٹن آف انڈیا, وہ 76%, 75.92% ان کا ون ریشو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کپتان بہت بڑا ہے. اچھا, بیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے آپ کا, ایک تو آپ کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اور بیٹ سپیڈ آپ کی سلو ہو جاتی ہے. تو یہ جو سلو اور لو پچز ہوتی ہیں, ان کے ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ یہ مڈ وکٹ کے اوپر سے مارتے ہیں یا نکل کے مارتے ہیں. تو وہاں پہ بال تھوڑا اگر رکے گا اور بیٹ ان کا تھوڑا سا بند ہونا شروع ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کو ان سوئنگر میں بھی پرابلم ہوتا ہے, لیفٹ آرم کے ان سوئنگر میں بھی پرابلم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو اب ایلسٹ ہو چکی ہیں, لیکن ان کی پریزنس جو ہے وہ مارجنلائز کر دیتی ہے اگلی ٹیم کو, کہ یہ اوپن کرتے ہوئے شبھن گل جن کے 800 ہو چکے ہیں, جن کا ایک 200 بھی ہے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ون ڈیز میں, اور جو کہ بھی صرف 23 سال کے ہیں. اور اس کے بعد وراٹ کوہلی نے آنا ہوتا ہے, دا مین. ابھی آپ کو ایک چیز بتاؤں گا تو یو ول بی شاکڈ. 24 سینچریاں وراٹ نے کی ہیں ان چیزز جو کہ انڈیا میچز جیتا ہے.
19 سینچریاں اس نے کی ہیں جو انڈیا میچز جیتا ہے ان دا فرسٹ اننگز آف دا میچ. یعنی کہ 4300 آؤٹ آف ہز 51 ہیز لیڈ انڈیا ٹو ون. یہ ہوتا ہے میچ ونر, یہ ہوتا ہے گوٹ, گریٹسٹ آف آل ٹائم. صحیح بات. نعمان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو تقریباً کوئی سینچری سے ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے بارے میں, میڈیا میں خاص طور پہ ہر جگہ. وہ کب وقت پاکستان میں آئے گا جب ہم گولف کے بارے میں ایسے تبصرے کر رہے ہوں گے, فٹ بال, ریسنگ, تھوڑی سی پہلوانی پہ بھی بات ہو ہی جاتی ہے, کشتی پہ بھی, لیکن اور باقی سپورٹس اب جیسے سنا ہے ہمارے شو میں گولف آپ بھی یس میں ایسے سوال کرتی, سوال ایک جواب دو, نہیں سوال ایک جواب دو, اتنی ساری باتیں ہوتی, لیکن ہم کسی اور سپورٹ کو پاکستان میں میڈیا میں ایسی امپورٹنس کیوں نہیں دیتے, ڈسکشنز کیوں نہیں ہوتی؟ 2 ریزنز ہیں جی. اگین اے فینٹاسٹک کوسچن. ایک تو جس طرح آسٹریلیا ہے نا یا نیوزی لینڈ ہے, وہ اسپورٹنگ کلچر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر بندہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں جم وہ آفس سے پہلے جاتا ہے جو اسپورٹس مین نہیں بھی ہے, اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ نوکری ختم کرنے کے بعد آفس سے وہ جم جاتا ہے. دوسرا آپ کو یاد ہوگا پیٹ کمنس سے ورلڈ کپ جیت کے گئے تو انہوں نے ٹرالی میں ورلڈ کپ رکھا ہوا تھا, وہ آرام سے نکل گیا اور کوئی نہیں آیا ہوا, بیکاز ہی از بینگ پیڈ ٹو ڈو اے جاب وچ ہی ڈز. اگر وہ نہیں جیتے گا تو وہ اپنی جاب کے ساتھ جسٹس نہیں کر. ہمارے ہاں کیا ہوا, 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارا جو یہ میڈیا جو آپ نے بات کی ہے کہ کیوں ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے, جس طرح کی جو پیرلل سپورٹس ہیں, چاہے وہ ٹینس ہے چاہے گولف ہے, اس کے ریزن یہ ہے کہ ایک تو پروڈکشن کاسٹ ہے, اور دوسرا آپ کا جو ٹوٹل براڈ کاسٹنگ سپورٹس آؤٹ لے ہے وہ صرف کرکٹ سے ریونیو آتا ہے اور باقی اسپانسرشپ سے ریونیو نہیں ہوتا. تو براڈ کاسٹرز گھبراتے ہیں کہ وہ لائبلٹی کو کیوں اٹھائیں. پھر ہماری پالیٹکس ایسوسیشن کی بہت زیادہ پالیٹکس ہے, جو ہے وہ مینجمنٹ ان کی بہت پور ہے, کرپشن بہت ہے ان سپورٹس میں, تو ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, برانڈنگ نہیں کی جاتی. اور مجھے تو یہ خدشہ پڑا ہوا ہے کہ 2027 میں نیا سائیکل جب آئی سی سی کا آئے گا تو جو آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ پرفارمنس بیسڈ ہوتے ہیں, وہ کم ہو جائیں گے. بہت اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. کہیں کرکٹ کا بھی وہی حال نہ ہو جو ہم نے ہاکی اور اسکواش کا کیا. ہم کیا کرتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں ریزن کیا ہے. ہم لوگ ان کو ہم سفارش پہ چلاتے ہیں اور ہم فیوریٹس کو لاتے ہیں, بھانجے بھتیجوں کو لاتے ہیں مینجمنٹ میں بھی. اب سپورٹس ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور یہ ایک سائنس بن چکی ہے. اس کی ایک مارکیٹنگ ہے, ایک پروڈکشن کاسٹ ہے, اس کی ایک ایکوزیشن کاسٹ ہے رائٹس کی, پھر اس کو چلانا کیسے, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کیسے ہونی ہے, اور انٹیگریشن آف ٹولز اینڈ سائنٹیفک ٹولز کیسے ہونا ہے. وہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ کیونکہ مجھے اگر نہیں آتا اور آپ کو آتا ہے تو میں انسیکیور ہو جاتا ہوں. بالکل فیوریٹزم ہوتا ہے, یہ آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا, ہمیشہ کرتے رہتے. جب میں سسٹین کرتا ہوں اس انسیکیورٹی میں اور میں اپنے آفس پہ سنبھل کے رہتا ہوں وداؤٹ پرفارمنگ, کیونکہ میں انکمپیٹنٹ ادر دین پرفارمنس سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر نعمان نیاز, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور دیکھیں بات یہ کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے نا کہ بہت شکریہ تو ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے نا نادیہ کے چیئرمین پی سی بھی ہمارے جو ہیں ان کی ایڈڈ ذمہ داری ظاہر ہے, وہ سینیٹر بھی ہیں اور وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, تو یہ ذمہ داریاں بھی ظاہر ہے وہ نبھا رہے ہیں. تو کنسیڈرنگ ان کی اتنی زیادہ ہیوی ذمہ داریاں, تو جو کام ہو رہا ہے پی سی بی میں وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے. پھر بالکل ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ, کیونکہ یہاں میچ کا فنالے نہیں ہو رہا پاکستان میں. بریک لیتے ہیں تھوڑا سا, ذرا نارمل ہو کے واپس آتے ہیں. 365 نیوز پہ دیکھتے رہیں جہان رمضان. ویلکم بیک ٹو جہان رمضان ٹرانسمیشن 365 نیوز پہ. ڈیلی ہم تو 2 سے 4 یہاں ہوتے ہیں, اس کے بعد یالے ہوتی ہیں, منشا پاشا ہوتی ہیں. کون سا سیگمنٹ نیا؟ اب اوورسیز نیا نہیں ہے, یہ ہمارا سیگمنٹ ہمیشہ سے ہمارے شو کا ایسا ہے. نیا ایسا لگتا ہے میرے لیے تو نیا ہے زہیب. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اوورسیز پاکستانیز کا سیگمنٹ ہے. اوورسیز پاکستانیز ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ملک سے دور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں, تو ان کی پارٹیسپیشن ہے. جی کون ہے ہمارے ساتھ, بتائیں نا. جی اسرا رانا بزنس وومن ہے, اور ایک بڑا اچھا سا لفظ ہمیں کہتے ہیں انٹرپرینور. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کیونکہ میں نے کبھی کوئی بزنس کیا نہیں, لیکن یہ ہیں. جی لندن سے میں جوائن کیا, یو کے سے. السلام علیکم اسرا, ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم نادیہ. السلام علیکم صحیح, الحمدللہ. ہاؤ آر یو بوتھ؟ فائن جی, بہت شکریہ, تھینک یو. آپ یہ بتائیں کہ کب سے ہیں یو کے میں اور کیا کر رہی ہیں وہاں؟
मैं 1 साल की उम्र से यूके में हूँ. अच्छा, just My 1 year. parents migrated when I was अच्छा, only 1 1 साल years की old. जब ये थी तब से जब ये हैं. थी तब से, That's like जी। तब से, always. बिल्कुल. बचपन बिल्कुल. से. सही है. तो अच्छा, यार ये हलाल मेकअप की जरा हाँ, बात करें, बिल्कुल, मुझे आप- समझ नहीं आ रही. नहीं, आप- नहीं आप कीजिए ना, मुझे नहीं, समझ आप पूछ लें, खैर। ज़ोहैब कुछ पूछना चाह रहे हैं. मैं नहीं पूछना चाह रहा, नादिया पूछिए. हाँ, हाँ, मैं सुनना चाह रहा मुझे हूँ. पता चला आपके बिजनेस के बारे में, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि हलाल मेकअप आप उनका उसका कुछ बिजनेस है, ऑनलाइन करती हैं या आउटलेट है? ऑनलाइन हम सारा कुछ ऑनलाइन करते हैं. हम एग्जीबिशंस करते हैं. हम अभी स्टोर्स में नहीं है बिकॉज वी फील लाइक कि अगर हम एग्जीबिशंस करेंगे सो वी क्लोजर टू द कम्युनिटी. नहीं, अब अगर स्टोर या आउटलेट होगी तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी ना, खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर प्राइस भी ये बढ़ भी है. जाएगी. नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल. अच्छा, मैं वैसे इस पे रिसर्च कर रही थी कि ये आपने कहा कि हलाल मेकअप, व्हाट इज हलाल मेकअप, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि मेकअप में होती हैं, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ चीजों का मुझे पता चला, बाकी आप खुद भी बताइएगा. जैसे कोलेजन, एंटी एजिंग, और उसमें काउ पिग फैट इस्तेमाल किया जाता है Yes. कोलेजन में. इज दैट Yes. ट्रू? है. फिर That is true. कैरेटिन जो हमारे बालों और नेल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें एंड हेयर हूव्स ये इस्तेमाल होता है, और वो बिल्कुल, बालों पे भी लग बिल्कुल. रहा बात है, है, नादिया, आप हाथों तो पे भी लग रहा है. इतनी जी ज्यादा जी. मालूमात अरे है. बड़ी बड़ी लिस्ट है, तवील, उसके आप हैरान हो जाएंगे और आप मतलब दिल खराब हो जाएगा आपका. रोजे में जेलेटिन एनिमल बोन से बनता है, उनके टिश्यूज से बनता है, और आप ये सोचिए ना, फेस हम ये मास्क सारा पे कुछ अपने लिप्स पे लगाते हैं. यस, स्पेशली लिपस्टिक्स, जिसमें रेड कलर में तो मैंने देखा कि इंसेक्ट्स को क्रश करके कलरेंट रेड क्रश निकाला करके, जाता है, और बीटल्स को वो क्रश करके पिगमेंटेशन दिया जाता है. माय गॉड. एंड इमेजिन पिग फैट, काउ फैट, और पता नहीं बोन्स, मेरे हैरत के एक्सप्रेशन सही बन रहे हैं नहीं? क्या चीज है जो ये जानवरों की इस्तेमाल नहीं करते. दिस इज इनसेन एंड क्रूल. Absolutely. So हमने शुरू ये इसीलिए किया था क्योंकि I'm a makeup artist by profession as well. And when I was using my products, मुझे ये होता था कि ये सारे products हलाल नहीं हैं. तो अगर मैं मुसलमानों पे यूज कर रही हूँ तो I didn't feel very comfortable. इसलिए फिर मैंने ईमान लंदन शुरू किया. हमारे सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट था वो थे लिप लाइनर्स. हमने जो अपने लिप लाइनर्स फॉर्मुलेट किए वो हमने पोक फैट के बगैर फॉर्मुलेट किए, वेल स्पर्म के बगैर किए, एंड जो बीटल्स क्रश करते हैं पिगमेंटेशन के लिए हमने उनके बगैर किए, which makes all of our products halal alhamdulillah. तो आप कहाँ से इंग्रेडिएंट्स ले रही हैं? अगर ये इंडस्ट्रीज वगैरह यूज, शायद उनको भी थोड़ी सी शर्म आ जाए कि भी हम भी कुछ ऑल्टरनेट इस्तेमाल करें, तो आप कहाँ से ये अब जेलेटिन So, की हमारी जेलेटिन जो के सारी अगेंस्ट testing- क्या इस्तेमाल कर रही हैं, और ये जो कलरेंट्स हैं इसके अगेंस्ट आप क्या यूज कर रही हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So हम Alternate. सारा कुछ वीगन इस्तेमाल करते हैं, प्लांट बेस्ड. और हमारी फैक्ट्रीज हैं इटली में जहाँ सारी लैब टेस्टिंग भी होती है, प्रोडक्शन भी सारा कुछ उधर से ही आता है. और पाकिस्तान में भी आपका मेकअप आता है, प्रोडक्ट्स आपकी? आता है, बिल्कुल आता है. सही है. और उसका कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि जैसे लोगों की रिसर्च बढ़ रही है, उनको ज्यादा मालूमात हो रही है, दे मोर कीन टुवर्ड्स गोइंग थ्रू हलाल कॉस्मेटिक्स. और कोई डिफरेंस होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इतना खौफनाक प्रोसीजर से जानवरों को इतनी तकलीफ पहुंचा के, और वैसे भी डिस्कस्टिंग ये सारी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके बिजनेस कर रही है, तो वो क्यों नहीं इन चीजों का इस्तेमाल करते जो आप कर रही हैं? क्योंकि उनकी जो मार्केट्स हैं, इट्स अ मैस मार्केट, इट्स अ वेरी बिग मार्केट कॉस्मेटिक्स. उनको ये होता है कि जितनी हमारी लोअर प्राइसेस होंगी, जितना लोगों को हम ज्यादा लग्जरीफाइड लगेंगे, सो पीपल डोंट रियली केयर इफ दे आर टेस्टिंग ऑन एनिमल्स और नॉट. अच्छा, और लेकिन एज अ मुस्लिम इट मैटर्स टू मी एंड इट मैटर्स टू अदर मुस्लिम्स. अच्छा, कोई क्वालिटी में फर्क होता है कि वो वाले मास्क जो हैं वो बेहतर होते हैं, और ये वाले मास्क कलर्स में या टेक्सचर में या Not at रिजल्ट्स all. में सेम? नॉट एट ऑल. जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑल लास्ट 8 hours and above. Absolutely the same as the rest of the market. और इस तरह ये भी बताइएगा कि यहाँ तो पाकिस्तान में तो नादिया देखें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि लिखा कुछ और होता है लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट वो नहीं होती, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स नहीं है यहाँ. तो वहाँ तो ऐसा कोई यानी सोच भी नहीं सकते आप कि आपने प्रोडक्ट पर कुछ लिखा है और वो इंग्रेडिएंट उसके लिए नहीं है. बिल्कुल नहीं, ऐसे आप कर ही नहीं सकते बाय लॉ. बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल. जी. वो तो ये same problem नहीं पाकिस्तान कर में है ना, सकते. देखें, पाकिस्तान हलाल में भी बहुत सी चीजें मैंने देखा बहुत makeup सी में. चीजें बन रही हैं, बहुत कमाल चीजें बन रही हैं. मसला ये कि एक तो उसमें एक्सपायरी नहीं है, और ये नहीं बता रहे मेड वेयर, मेड इन कुछ भी नहीं. अच्छा नादिया, एक जो एक्सपायरी मेकअप की होती है ना, लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो हाँ. कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका आई शैडो का पैलेट है, उसके ऊपर 24 मंथ्स लिखे हुए हैं, पीछे एक पॉट सा बना होता है, उसके ऊपर 24 या 12 या 6 months आफ्टर ओपनिंग. बिल्कुल. लोगों को ये नहीं पता होता है that the expiry date comes into use as soon as you open the product. हाँ, जैसे खोला, और फिर उसमें 6 months 24 months. अच्छा, यहाँ तो कुछ लोग 14 साल से भी लिपस्टिक चला रहे हैं. बिल्कुल, जो बहुत हाँ, तो एक्सपायर्ड मेकअप भी आ रहा है. बिल्कुल बाहर से. और लिपस्टिक स्पेशली. और ये देखिए, अगर आप पुरानी एक्सपायर चीजें इस्तेमाल करें तो इस तरह क्या खतरा है? बैक्टीरिया बिल्डअप होता है. यू कैन get diseases because of the bacteria. Imagine अगर आप लिपस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं and you've got a fungal infection,
in your legs. Your legs will swell up and that's it. تو اس طرح آپ یہ بتائیں کہ میک اپ کے علاوہ آپ کی کیا وہاں پر مصروفیات کیا ہیں مزید؟ آپ انفلوئنسر بھی ہیں سننے میں آیا ہے، بلاگر بھی ہیں، تو انفلوئنسر کے علاوہ I'm a mother of 3 ماشاءاللہ. جی جی So they سب keep سے me مشکل busy. جاب تو یہ ہے فل ٹائم. تو کیا جی تو یہ جو آپ لوگوں کو یعنی کیسے خواتین سے زیادہ ان کے بارے میں بات کرتی ہیں، یا جو باہر آتے ہیں پاکستانیز ان کو سیٹل ہونے میں پرابلم ہے، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، جاب نہیں مل رہی ہوتی، تو ان کی ہیلپ کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں یہ کام؟ So here جب میں چھوٹی سی تھی نا, my mama started a voluntary Muslim women's group. اس کا نام تھا ہم جوڑی گروپ. اور ہمیں 2010 میں کوئنز اوارڈ بھی ملا تھا because of the work that we did within the community. تو اس کے ذریعے سے ہم امپلائمنٹ بھی کرتے تھے، جو ڈومیسٹک ابیوز کے وکٹم سے ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے، جن کو انگلش بولنی نہیں آتی تھی ہم انہیں انگلش بھی سکھاتے تھے، تو ہم اس طرح سپورٹ کرتے ہیں. اچھا ونڈرفل. یہ تو بہت زبردست کام ہے. پاکستان آنا ہوا آپ کا؟ کیونکہ آپ تو وہیں ظاہر ہے آپ کا براٹ اپ وہیں. ہر سال آتی ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. کچھ لوگ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، کون کون ہے پاکستان میں؟ کن کو چھوڑ کے گئی ہیں؟ تو میرا سارا ننیحال کراچی میں ہے، میرا سسرال سارا لاہور میں ہے، سو ہم دونوں جگہ جاتے ہیں. کیا بات ہے، لاہور کراچی کو ملا دیا آپ نے. ویسے میں کہتی ہوں زہیر بڑی مشکل بات ہے. ہمارے یہاں تو اتنی ہاؤس ہیلپ بھی جن خواتین کے پاس ہے وہ بھی ان کو جاب کرنا مشکل لگتا ہے کبھی کہ جی مینج کیسے کریں گے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، آپ بزنس بھی کر رہی ہیں، تو ہاؤ ڈو یو مینج؟ نادیا اسکیڈولنگ، ایوری تھنگ اسکیڈول. میرا صبح دن شروع ہوتا ہے 6 بجے سے اینڈ رات کو ختم ہوتا ہے تقریباً 9 بجے with the kids when they go to bed. So everything is planned. You have to be really well organized. تھک جاتی ہوں گی کبھی بہت؟ تو ویکینڈ کے اندر میں آرام کرتی ہوں. کوئی ایسا بھی نہیں کہ کوئی سر پہ تیل لگا دے، کوئی دبا دے. ہائے کاش ایسے کچھ ہوتا. آ جاؤ تم اس طرح، میں تمہارا خیال رکھوں گی بس. جیسے پرسوں نیکسٹ ٹائم. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. میک اپ کی تو بات ہوئی، پاکستان کی بات ہوئی. تو یہ ایسا نہیں ہے جو آپ پرسوں مجھے بتا رہی تھی نا کہ وہ سر دبا دے، اور وہ سین نہیں ہے. کو بتا رہی میں ایک تو اس طرح اسٹول پہ بیٹھنے کی اتنی دیر عادت نہیں، اور وہ پہلے 2 دن تو ہم کمپلیٹلی یہیں تھے 2 گھنٹے، میں بڑا تھک گئی تھی. تو میں کہتی ہوں پاکستان میں ویسے رہنے کے بھائی پرکس بھی ہیں کہ آپ کو ہیلپ اتنی مل جاتی ہے. آپ وہی میں تھک گئی تو میں نے اس کو بلایا بچی کو، اس نے آ کے تیل لگایا، یہ وہ نا مساج ہوگی، سارا سیٹ ہوگی. میں باہر کی تمام خواتین میں کہتی ہوں سلام ہے آپ کو، جس طرح آپ یہ جو ہے نا فل ٹائم کام کر رہی ہوتی ہیں، بزنس بھی، بچے بھی، میاں کو سنبھالنا، ماشاء اللہ. ایک بریک ہم لے لینا یہاں پر. جانے رمضان میں کہیں جائیے گا جی، میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوتی. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 365 نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں جہان رمضان ٹرانسمیشن، اور ابھی بہت زبردست سیگمنٹ ہونے والا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، جس کے لیے آپ پریشان ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن اب ملیں گے جواب. بالکل ایسا ہی ہے. اور اپنے شو پر ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے ایک کنیکشن ہمارا برقرار رہے. لوگوں کی جب بات ہوگی تو لوگ سنیں گے، کیونکہ بڑے مسائل ہوتے ہیں اور وہ پہنچانے کا ان کے پاس کوئی فورم بھی نہیں ہوتا، وینیو بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا شو اسی لیے ہے کہ عوامی مسائل کی بات کی جائے. رمضان المبارک کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان سے پہلے بھی ہمارے پاس کمشنر صاحب آئے تھے کراچی کے، اور ان سے ہم نے بہت سی باتیں کی تھی کہ رمضان المبارک کے سلسلے میں کیا پلان ہے، کس طریقے سے حکمت عملی کیسے نافذ کی جائے گی تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. تو اب جبکہ پہلا عشرہ تقریباً گزر گیا ہے، تو بڑی جگہوں سے ہمیں کمپلینز بھی آ رہی ہیں پرائس کنٹرول کو لے کر. بہت سے معاملات ہیں، پھر انکروچمنٹ کے معاملات ہیں، تجاوزات کے معاملات جو کہ ہیں، پھر پارکنگ مافیا کا معاملہ بہت زیادہ، جو بیکاری فقیر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ حد نہیں. بالکل ایسے. تو اب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کنٹرول کیوں نہیں کر رہا، ہمیں پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے. ایک بہت بڑا شہر ہے کراچی، اور کراچی ملکوں کی طرح ہے، تو اس میں گورننس کرنا، ایڈمنسٹریشن کرنا، یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. ایٹ دی سیم ٹائم تو جناب ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یاد ہوگا جب وہ شخصیت وہاں پر آئی تھی ایڈمنسٹریشن میں، تو ایک بڑی زبردست تبدیلی انہوں نے دیکھی انفراسٹرکچر کو لے کر بھی، اور جیسے انہوں نے ساری چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی تھی، گورننس بہتر کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد وہ ذرا سین سے آؤٹ ہوئے تھے، لیکن اب دوبارہ وہ ہمیں میں پتہ ان سے بہت ملنا چاہ رہی ہوں. جی میں کوئی 2017-16 میں کراچی میں ایک بڑی کمال پرسنالٹی سے ملی جو کہ باہر سے آئے ہوئے اور ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہ رہے. تو ہماری بڑی ڈسکشن ہوئی، میں نے اپنے بچوں کے بھی ایجوکیشنل پرابلمس کے بارے میں پوچھا، اینڈ ہی سو لرنڈ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے حکومت میں مطلب ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے جناب حازم بھنگوا صاحب نے.
जो कि अब क्या क्या तारुफ थैंक यू सो मच। तारुफ देखिए थोड़ा सा रह गया, हमने गवर्नेंस से मुताल्लिक तारुफ दिया, लेकिन आप मॉडल भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी है, और आप सिंगर, सिंगिंग चल रही है। ओह वाह, सेकंड एल्बम ऑन द वे, चल रही है। तो आप यूएस जाके रिकॉर्ड कराते हो, यूके में कहाँ? बैक एंड फोर्थ होता है। बेसिकली आपके सॉन्ग्स यहाँ आ जाते हैं, आप यहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो को बुक करके अपने ट्रैक्स ले आओ, जैसे आप ईमेल बैक एंड फोर्थ करते हैं। जबरदस्त। तो ये दोनों करियर्स कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? ये एक वाहिद, मैंने इंटरव्यू की है, ये एक वाहिद सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं है मेरे पास, बट कॉफी और गुड फेंटी कंसीलर, ये दो चीजें हेल्प करती हैं मुझे। नजर नहीं आता कि रात में सोया नहीं हूँ, और कॉफी, ये दो चीजें हेल्प करती हैं, पर ये इसका नहीं है। अच्छा, और ये कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो ये नहीं हुआ कि मैं सिंगिंग छोड़ दूँ, लोग ट्रोल करेंगे, पूछेंगे, लेकिन यू कंटिन्यूड? नहीं, खास वजह? बिकॉज टू बी वेरी सच बात कहूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी इज नॉट फॉर मी, शायद किसी के लिए सफिशिएंट, मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। इट्स नॉट इनफ जहाँ where I can afford a lifestyle or house, this and that, and music के थ्रू मेरी इनकम है, I make a living where I can afford a lifestyle. गवर्नमेंट सैलरी पे I cannot, it's not sufficient, so I do it for a living. ऐसे चलते हैं कि जरा सा मतलब म्यूजिक और उसकी बात भी होती रहेगी, फैशन की, और साथ साथ वो जो बात है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी होती रहेगी। नहीं, अच्छा, आई एम वेरी रिलैक्स्ड के आराम से बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल ऐसे। हाजिर, मुझे बताएं कि आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं अब, और असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, यानी अब आप लोगों को देख रहे हैं और काम कैसे करवाना है, अब आप ये कर रहे हैं। जी, बेसिकली तो जब असिस्टेंट कमिश्नर में नॉर्थ नाजिराबाद में था, वो एक मुझे सब डिवीजन दिया गया था सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट में। मेरे ऊपर डीसी थे सरताहा, जो ही इज बैक अगेन एज अ डीसी, एंड उसके ऊपर कमिश्नर होते हैं, सो देयर इज अ हायरार्की, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड द कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर जो अभी मेरी पोस्ट है जनरल, I sit with the commissioner, and it's again administrative, जहाँ आप बाकी ACs को ओवरऑल कराची को ओवरव्यू करते हो, मॉनिटर करते हो, असिस्ट करते हो, it's very administrative। तो क्या चल रहा है, मुझे बताएं कि बड़ी शिकायत आ रही हैं, मीडिया पर भी रिपोर्ट हो रही है कि प्राइस कंट्रोल की सबसे पहले हम बात करते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, मेन मार्केट्स में तो आपने देख लिया होगा, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं, गली मोहल्लों में भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं ऐसे, किसी के पास प्राइस लिस्ट होती नहीं है। अगर कहा भी जाए दिखाएं भाई प्राइस, वो कहता है कि क्या सवाल कर लिया आपने। ठीक, ये नहीं हो पा रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा इस पर। द प्राइस चेकिंग एक ऐसा वाहिद कॉन्सेप्ट है, और एंटी इंक्रोचमेंट जो एक ऑन गोइंग होता है, क्या वो हमें कभी रिजॉल्व हो जाएगा फॉर गुड? मे बी लॉन्ग रन, अभी इट डज नॉट सीम पॉसिबल, पर क्या हमारी तरफ से कोशिश, and I would like to say कोशिश से ज़्यादा efforts डाले जा रहे हैं। I've been in this government for 4+ years, इतनी intensity मैंने आज तक नहीं देखी, वो भी रमज़ान में। प्राइस चेकिंग के हवाले से I'm not joking with you, I've not slept maybe in 20 hours, ऑफिस और हमारे जो I'm like bravo, ये कोई पब्लिक देखती नहीं है। अभी जो ऑफिसर्स, अभी हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मुख्तियार तो क्या कैपेसिटी की कमी है या फिर वर्क फोर्स की कमी है, और कर क्या रहे हैं? ये इंटेंसिटी जो भी चल रही, इतने अभी अगर आपको मैं दिखा सकता हूँ, हमारे सारे संडे हमारे सारे असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में हैं, वो दिन में एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 प्राइस चेकिंग कर रहे हैं। मुख्तियार कार डीसी फील्ड में आ गए हैं, कमिश्नर खुद हैं, कमिश्नर काउंटर्स को मॉनिटर किया जा रहा है। इस हद तक जब हमें लोग कम लगे ये मॉनिटर करते हुए, सेक्शन ऑफिसर्स मंगवाए गए हैं सेक्रेटरीट से, इनको स्प्रेड आउट कर दिया, इनको मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप मंगवा के हम उसको भेज रहे हैं, वी आर मॉनिटरिंग देम, फील्ड में हैं नहीं है, लाइव लोकेशन, प्रूफ, दिस एवरीथिंग। आप जब बात करते हैं कि प्राइस लिस्ट की, SMS सर्विसेज लॉन्च हो गई हैं, हर किसी को SMS मिल रहे हैं कि भाई आप उस SMS में आपको प्राइस लिस्ट डेली नजर आ रही है। यानी हम सबके मोबाइल में ये जी अब आना शुरू हो गए तो क्या करना चाहिए अगर कोई उस प्राइस से ज्यादा सेल कर रहे हैं तो क्या कहें? Exactly. रिपोर्ट करें या उनसे खरीदे नहीं? कंप्लेंट सेल्स हैं, कंप्लेंट सेल्स हमारी कंप्लेंट काफ़ी बढ़ गई हैं, जहां ACs को सिर्फ 24 आवर्स हैं, जब हर चीज़ करते हुए, अपना काम करते हुए, within 24 hours they need to ensure कि ये जो मसला प्राइस का है, they have to resolve it separate from all the operations they are doing। उससे अलग से डे या नाइट दो अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं। उनको डर होना बड़ा जरूरी है। आई थिंक आप इनको ना पकड़ते हुए वीडियोस पोस्ट करें यहाँ कि जी जिनको हमने पकड़ा है, फियर डेवलप होना बड़ा जरूरी है। कितनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं? Oh my God! Within in 5 I think we have gone over 800 to 1200 visits। यहाँ गिरफ्तारियां हुई हैं, सील हुए हैं जी, नॉन स्टॉप ये चल रहा है। Now again बात वही आती है, we come, we do our job, we leave।
کیا ایسا کوئی میکینزم ہے کہ جب ہم بول سکیں کہ یہ ہمارے جانے کے بعد پرائس ہائی نہیں کرے گا؟ خوف نہیں نا, لائسنس تو ہے نہیں, ان کو کوئی خوف نہیں کہ ہمارا لائسنس کینسل ہوگا, جس طرح باہر کے ملکوں میں کیوں پرائس کنٹرول ہوتی ہے کہ لائسنس گرفتار کر دیا, سیل کر دیا پھر گئے اور کھول دیا. اور لیگلی آئی انڈرسٹینڈ جب ہم سیل کرتے ہیں یا گورنمنٹ سیل کرتے ہیں کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ او مے بی ہم نے کیوں, کس نے کیوں کھول دیا. اس دفعہ آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ, اتنا مانیٹر کیا, آئی ہیو نیور سین دس کائنڈ آف این ایفرٹ. لیکن یہ بھی ہے نا کہ there are some black sheeps. There are always some black sheep. اور اس کے آئی تھنک اچھے ریزلٹس اگلے رمضان میں بھی نظر آئیں گے. Probably, پر ہم نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. یہاں سیل ہو رہی ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کوئی چھوڑ ہی نہیں رہے. پر دا پوائنٹ از ہم نے آ کے اپنی, اب میں کتنی دکانیں ایک دن میں دے سکتا ہوں, چلو ٹھیک ہے میں نے 20, 25, 30 دیکھ لی. Can I stand there all this time? اگر اسٹینڈ کرتا ہوں تو اگلے پہ کون جائے گا, تیسرے پہ کون جائے گا. The moment we leave, کاروائی کر دی, سب دکانیں بند بھی نہیں کر سکتے, پبلک کہاں سے چیزیں لے گی اگر ہم بند بھی کر دیں سب دکانیں. دکانوں پہ ریڈی والوں کا کیا, وہاں بھی ریڈیوں کا کیا کریں, وہاں بھی لگے ہوئے ہیں. دیر از ناٹ اے پلیس جو اینگل ہم نہیں چھوڑ رہے. پر وہی میں نے کہا دس از ون آف دوز آن گوئنگ تھنگس. اچھا, یہ جو ایس ایم ایس کی آپ نے بات کی, اس کے بارے میں اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا, یہ آپ ہی نے ہمیں خبر ہی دی ہے. بھائی آپ سب لوگوں کے پاس ابھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسیجز آئیں گے جس پہ تمام اشیاء کی پرائس ہوگی, تو آپ جب بھی کچھ خریداری کرنے جائیں تو پرائس دیکھ کر اس سے ٹیلی کریں اور نہ خریدیں. سب سے بڑی پاور تو ہمارے پاس ہے. سی کے پرائس لسٹ, سی کے پرائس لسٹ کے نام پہ, آئی ڈی کے نام پہ آپ کو ایس ایم ایس آئے گا جہاں آپ کو ڈیلی اپنی پرائس لسٹ نظر آئیں گی. اس کے علاوہ وہاں اس کے نیچے ایک لنک ہوگا کمپلینٹ سیل, جہاں آپ کمپلین کریں گے. ٹرسٹ می, جب آپ کمپلین کرتے ہیں وہ کمپلین ڈائریکٹلی میرے پاس آتی ہیں. ایکچولی آفس میں آئی مانیٹر اٹ, within 24 hours اس پہ رسپانس ہوتا ہے. And we have proof of the responses that public gives us. That oh thank you ہمارا یہ ہو گیا, thank you ہمارا یہ ہو گیا. تو یہ سب نمبرز اور سب نیٹ ورکس پہ آئے گا. آپ ویب سائٹ پہ جائیں, ہمارے آفیشیل فیس بک پہ جائیں, یو ول فائنڈ انفارمیشن جدھر کدھر ہے. پبلک کو فل ایکسیس. ہمارے علاقے حازم کون سے ہیں, گلشن کے علاقے یا سینٹرل کے علاقے زیادہ ہیں جہاں پر مزید مانیٹرنگ کی ہاٹ اسپاٹ کون سے ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں عمل درآمد نہیں کیا جا رہا؟ جدھر کی طرح, آئی کی ناٹ پک ون پوائنٹ. کافی جگہیں ہیں, کافی جگہ. یہ تو سول لائنس میں بھی ہے. آئی تھنک سول لائنس از ون آف دوز یو نو ایلیٹ ایریاز, تو وہاں پرائسز دے بلج اپ ا بٹ. سول لائنز ہیں ہمارے پاس, مزید کی سائڈ آ جاتی ہے, ایسٹ میں گلشن آ جاتا ہے. تو کوئی ایک جگہ نہیں جہاں بولوں بالکل بہتر ہے یا کنٹرول میں ہے. اوپر نیچے جگہ کدھر چل رہا ہے مکسچر. اچھا, یہ جو بیگرز پہ بھی بات کریں وہ بھی بڑی ایک پریشانی ہے, اتنے بڑھ جاتے ہیں رمضان کے ٹائم پہ. دوسرا مجھے ایک چیز بہت ڈسٹرب کرتی ہے کہ جتنے یہ بیگرز ہیں ان کے ہاتھ میں بچے ہیں اور بچے سو رہے ہیں. پتہ ہے 12 بجے 3 بجے دن ہو رات ہو, یہ بچے ایسے پکڑے ہیں اور سو رہے ہیں اور پکڑے ہوئے. اور میں اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں, میں گاڑی روک دیتی ہوں کبھی کبھی کہ میں کہ سو کیوں رہا ہے, یہ سو کیوں رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اس پہ آ چکا ہے کہ بیگرز بالکل بھی کسی سگنل پر نظر نہ آئے چاہے کوئی بھی ہو. اوکے, اینٹی بیگری پہ I'll be very honest, اینٹی بیگری پہ ہمارا آپریشن چل رہے ہیں. بٹ اٹس ون آف دوز تھنگس, می پرسنلی اس کو کبھی اتنا ہائی لائٹ یا اس کے بارے میں بولتا نہیں. آئی ہیو ریزنس ہیں میرے پاس. اینٹی بیگری انڈرسٹینڈ اٹس ایکچولی مافیا. یہ بڑی مافیا سچویشن جب بچوں کی بات کر رہے ہیں. اٹس ویری ڈسپوائنٹنگ بیکاز بچوں کو ڈرگ کیا جاتا ہے. دے آر ناٹ conscious. اور رمضان میں تو خاص طور پہ آتے ہیں کراچی. Now my situation is as a person, اتنے مسائل ہیں. اب ان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سچ میں بیگنگ کر رہے ہیں, مافیا کے لنک نہیں ہے. کیسے پتہ چلے وہ ڈفرینشیٹ ہم نہیں, there's no mechanism to differentiate it. اور جس ملک میں اتنے مسئلے ہیں, me personally, this is only coming from me as a person, اتنے مسئلے کو اگنور کر کے میں بیگری پہ جا کے اٹینشن دے رہا ہوں. For me, I just already suffer کر رہا ہے وہ شخص. And because I cannot differentiate, میں differentiate نہیں کر سک رہا ہوں کہ یہ مافیا کا یا یہ سچ میں کوئی نیڈ میں, کیونکہ میں differentiate نہیں کر سک رہا ہوں. I do not know personally کہ is this really such a intense situation کہ اس کو ابھی ریزالو کروں یا اس پرائس چیکنگ یا وہ امپورٹنٹ. بہت انٹینس سچویشن ہے کہ بچے انوالوڈ ہیں. اور exactly we do not have a mechanism. اس میں ہیومن ٹریفکنگ بھی ہے, exactly ہے, بچے مسنگ, ان کا تو کوئی حساب بھی نہیں, کیونکہ یہ بچے جب غائب ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی نہیں کوئی جاتا. بالکل بالکل. سو my only from یہ آپریشن ہو رہے ہیں. اور یہ کس کے بچے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ رینٹ پہ لے کے آ رہے ہیں, کسی کا کڈنیپ کر کے آ رہے ہیں, ان کے بچے. اور کبھی کبھی چھوڑ کے آپ جاؤ تو اس دن اتنی ڈسٹرب ہوئی, چھوٹی بچی اکیلی, اور وہ عورت غائب تھی جس کے ساتھ تھی. وہ اچھا اس کے بعد کہتی ہے میری بیٹی ہے. 1 مہینہ میں دیکھا کیونکہ نظر آ رہی تھی, پھر بچی بدل گئی, پھر کوئی اور بچی آ گئی اس کے بعد. But exactly, operation landscape, you have to be very careful. You know, innocent before proven guilty. Proven guilty, exactly. I cannot because I cannot differentiate. I cannot speak on it because میرے ایسے actions نہیں ہیں.
पर ये ऑपरेशंस चल रहे हैं. और तो पास I में just पुलिस भी avoid होती it है, because I वो भी नहीं cannot. सिर्फ यही तो प्रॉब्लम है ना कि देखिए पास में पुलिस भी होती है, आपने बिल्कुल सही कहा. मैं तो हैरान हूँ, तो बाद में पुलिस आसपास होती है पुलिस भी खड़ी होती है. और वो मैंने बोला भी, कह रहे हम इसके क्या खिलाफ करें, हाँ. उनका बच्चा है. मैंने कहा आपको कैसे पता कि उनका बच्चा है? अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, पार्किंग माफिया का एक बड़ा किरदार है और ये अरबों रुपए बन जाते हैं. रमजान उल मुबारक के 30 दिनों में अरबों रुपए लोग बना लेते हैं इससे. और अनरिकॉर्डेड है, अनरजिस्टर्ड है, इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है, पर्ची 50 की है, 100 रुपए मांग ली है. तो इसके खिलाफ अभी बड़ा जबरदस्त फैसला भी आया और सिंध हुकूमत ने ये इसको नाफिज किया कि कोई पार्किंग पर्ची आपको दे तो बिल्कुल इलीगल है, आप फौरन कंप्लेंट करें उसकी. लेकिन उस पर भी फिर इम्प्लीमेंटेशन का और ये जो मॉल्स में होते हैं वहाँ, अब यही वो बताएंगे. This is very true. इस पे काफी डिसीजंस कमिश्नर की तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी, दिस इज वेरी डन डील, वेरी मच. और कुछ हफ्ते पहले इस पे काफी एक्शंस हो रहे थे. अब इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी इस वक्त हमारा पूरा फोकस है प्रोवाइडिंग पब्लिक विद रिलीफ. अभी आप देख रहे होंगे हमारे बाकी ऑपरेशन भी चल रहे हैं, बट एट द मोमेंट जो फुल कंप्लीट फोकस जा रहा है पब्लिक को रिलीफ देना रमजान के हवाले से. तो अभी आप जो बात करें, अगर इस वक्त रमजान नहीं होता ये भी आप कंप्लेन नहीं होती, ये अभी इस पर हमारा काफी कंट्रोल होता है. तो इसके रमजान के बाद आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? ये सब अलाइंड है. इस वक्त हमारा इससे थोड़ा बैकफुट पे तो अल्टरनेट देना पड़ेगा ना पार्किंग के लिए लोगों को. लोग तो आएंगे Exactly, but they cannot be उनकी charged. प्राइसेस हैं. Sorry? They cannot be charged. You cannot charge people of that. You cannot charge. That is again वही माफिया सिचुएशन आ जाती है. इस पे हमारे ऑपरेशन शुरू हो गए थे, रमदान आ गया और हमारा पूरा फोकस वहाँ चला गया है. अगेन we are doing the best we can. Can I promise कि अभी पार्किंग पे 100% हो रहा है? नहीं, I cannot promise you that. But I can promise you after Ramadan you'll see a big impact. अच्छा हाजिम, एक सवाल कि बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर सेटल हो रहे हैं, डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेड कि यहाँ कुछ नहीं, वहाँ जाएंगे, वहाँ जिंदगी शुरू करेंगे. आप ऑन द अदर हैंड सब कुछ वहाँ छोड़ के एक सेटल्ड लाइफ, करियर, सब कुछ सेटल्ड छोड़ के पाकिस्तान आए. क्योंकि हमारे सेगमेंट में ओवरसीज आते हैं ना, वो हंसना, हम कहते हैं पाकिस्तान आने का रहता है, वो हंसते लगते हैं, कहते हैं नहीं हम तो व्हाई नॉट. लेकिन आपकी क्या वजह थी? क्या पेरेंट्स की वजह से आए, बिजनेस की वजह से आए, किस वजह से, और फिर वापस नहीं गए? I think no, कोई हैप्पी नहीं था मेरे यहाँ आने से. अच्छा, कोई हैप्पी नहीं था. My पेरेंट्स क्या कह रहे थे? वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ. They actually thought कि मैं थोड़ा बागी पर्सनालिटी हूँ, I'm very rebellious. यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, I don't know why, but nature, जो बोले उल्टा करता हूँ उसका. तो वो राजी नहीं थे. तुम सेटल हो, हर चीज़ हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों आना चाहता हो, ठीक तो हो तुम. They thought I'd lost my mind. But you have to understand at age 24, I had record labels हो गए, अपना अपार्टमेंट हो गया, मनी है, ये है. At 24 जब आपको ये इतना हो जाता है, you feel like बस यही था. That's it. मेरा मकसद क्या है? बस ये हो गया. I'm done. Now what? बस क्या शादी करूँगा क्या? And then वहाँ एक switch आया. So now I was traveling back and forth from Pakistan जब हमारी मुलाकात हुई थी. वहाँ आज पता नहीं क्यों फील हुआ कि और हो सकता है. I can do more with life. There's not necessary कि मैं आर्टिस्ट बन के बैठ जाऊँ, सिंगर. I can do more. There can be more to me. किसने कहा कि एक ही करियर हो, किसने कहा कि आपको एक ही होना है, एक ही चीज़ करनी है. एंड वहाँ जब मैं पाकिस्तान आता था एंड आई फेल लाइक शायद यहाँ ज़रूरत हो सकती है मेरी, उनको नहीं है. शायद यहाँ कुछ कर सकते हैं. शिकायत के बजाय आपने सोचा कि why don't I make a change? Exactly. And I got tired of my own voice. इतना कंप्लेन करके ये नहीं वो नहीं. And I said either do something or be quiet. So I said okay, let's do something. And I did my examination, test किए, and then I was traveling अपने टूर कर रहा. CSS की तैयारी की? Was it tough? Not that much. People make it look tough. It's not. It's very logical. You're a genius also. I'm hardworking to be very honest. मैं 12 घंटे पढ़ता था और उस वक्त मैं टूर भी कर रहा था. तो बैक स्टेज पे मेरी पढ़ाई चल रही थी, होटल रूम्स में, जहाज में. So जैसे I think I was in Japan, Tokyo when I got a call that my mom called me. Oh, you've passed our interview. I came, gave my exam, वो interview जो होता है हमारा, and then I went back. I was in Indonesia again, and they were not calling me joining के हवाले से. वो नहीं बता रहे थे. फिर मुझे पता चल गया, and I came, did my joining, and mom and dad were not happy. उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो. अभी तक उनकी वो है कि तुम सेटल, तुम, और जब भी कोई मसला होता है, सिचुएशन जैसे आपने देखी नॉर्थ नाज़ाबाद में ये वो कीप सेइंग खुश हो गए, मजा आ गया, और कुछ रहता वो भी मजा आया, और भी कुछ वो भी कर लो. एंड देन बस I just went on and on. अच्छा, before coming back towards governance, ये जो फैशन और ये कहाँ से शौक हुआ भाई? एक बड़े ट्रेंडी से ड्रेसेस हमने देखे आज़म को पहने हुए. स्टाइल स्टेटमेंट. स्टाइल स्टेटमेंट थी.
اور وہ بہت میڈیا پہ نظر بھی آیا, ویڈیوز, کامنٹس, ٹرولنگ, Trolling بھی ہوئی, obviously اپریشیشن لوگوں نے بھی تھی, بہت تنقید بھی لوگوں نے پسند بھی کیا. اس کو سراہا کیسے بھی. I How don't did you mind. take it? I don't mind trolling. To be very honest, میں generally believe کرتا ہوں ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے. آپ اپنے آپ کو جب پلیٹ فارم پہ رکھتے ہو, آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہر کوئی آپ سے راضی ہوئے گا. ہر کوئی نہیں ہو سکتا راضی, اینڈ یہ ان کا رائٹ ہے. You have an opinion, and I respect that. That was bold. Yeah, and I'm not gonna. But at the same time, I have a right as well to live the respond, way yes, I yes, want yes, to. yes. As long as میں کوئی law نہیں توڑ رہا ہوں, as long as I'm not being disrespectful to the society, I'm not doing anything which nobody else is doing. اچھا ویسے یہ لک تھی کیا؟ یہ لوگ ٹھیک ہے. دا کاسٹیوم ایوارڈز پہ جو تھا نا, کاسٹیوم The Hum Style Awards. Yes. کاسٹیوم اگر ہے تو ذرا دکھائیے, اگر ہے ابھی دکھائی وہ اس کو, دکھائیے. پکچر ہم نے دکھائی تھی. That was just amazing. That was recently Met Gala ہو رہا Met تھا. Gala, بالکل Met And Gala. I had just flown in. I had just یہ رہی, flown in. یہ دیکھیں. Oh, that one. یہ کیا ہے یہ کس نے بنایا اور یہ یہ مجھے لگ رہا ہے آئیڈیا پیکاک کا کچھ نہیں نہیں, this is Met Gala بھائی. I was recently traveling from, I think from UK سے واپس آ رہا تھا, and it was Met Gala چل رہا تھا. So obviously I'm always in connection with designers and what I want for upcoming albums or photo shoots. Creativity میں میرے کافی input ہوتا ہے. And this was designed by Garrett Pugh. And I was invited to Hum, and I said, if I'm going to go, I'll جا رہا ہوں, then I want to steal the show. You did. If I'm going to go, I want to steal the You show. did. Otherwise, it's pointless. بھائی everybody was talking about you. یہ تو آپ نے کر زیادہ لیا. نوٹس آپ ہی ہوئے تھے. Everybody was talking about you. بھول گئے کہ award کس کو ملا. But see, you understand, it was a style award. What are you expecting? It's a style award. If you go to a concert, what do you expect? Music. Office میں you expect professionalism. Correct? Interview you expect conversation. تو حازم ہمارے پاس وقت جو ہے بڑی تیزی سے کولیگز فیملی ان کا کیا کوئی تھا کہ رسپانس, کولیگز فیملیز انہوں نے کچھ کہا, کچھ ڈسکریج کیا کسی نے یہ وہ؟ No. نہیں. اچھا Discourage me from. دوبارہ سے آتے میں نے ہیں کون سا سننا ہے؟ ہم Who cares? آگے کیا کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملنے والا ہے؟ رمضان بازار لگ رہے ہیں, نہیں لگ رہے؟ کتنا مزید آپ فوکس کر رہے ہیں؟ کیا امید ہے ابھی؟ بازاروں پہ اس وقت is nothing been provided. ابھی we have our hands full. ابھی hands full ہے ہمارے. ابھی ہمارے آپریشنز نان اسٹاپ چل رہے ہیں. کراچی کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس کیمرے میں, ان کو کیا امید دینی ہے؟ ہاں That first of all I'll say کہ have faith. ہم ایکچولی جنرلی نان اسٹاپ کام کر رہے ہیں, نان اسٹاپ کام کر رہے ہیں. آئی کین اشور یو دیٹ. اگر آپ کو پھر بھی کنسرنس ہیں, 1299 ہمارا فون نمبر ہے, آپ کال کر 1299 ہمارے کمپلین کال نمبر ہے, آپ کال کریں. وی ہیو 6 ڈفرنٹ لائنس جو ہم اٹینڈ کرتے ہیں. اس وقت آپ کو رسپانس ملتا ہے, اسی کو فون نمبر جاتے ہیں, کمپلینٹ جاتی ہے, 24 آورس کا ہم ٹائم دیتے ہیں. ہمارا کمپلینٹ سیل ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ کو ایس ایم ایس اپنا کل سے 2 دن سے شروع ہو گئے ہوں گے. یو ہیو ملٹیپل آؤٹلیٹس ناؤ ٹو ریچ آؤٹ ٹو اس ٹو ہیلپ یو اسسٹ یو فردر. یہی ہم امید کرتے ہیں کہ جو کوششیں آپ کر رہے ہیں وہ رنگ لے کر آئے, اور پھر جب یہ بہتری آئے گی تو یقینی طور پر اپنے پلیٹ فارم پر, کیونکہ دیکھیں تنقید ہم کرتے ہیں, تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے, وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی ہے, جو بہتر کام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو حازم بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اتنے ٹف اس وقت آپ کے لیے مجھے پتا ہے کہ 1 منٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جیسے مانیٹر کرنا ہے آپ کو. تو اسسٹنٹ کمشنر جنرل ہمارے ساتھ حازم انگبار, اور کچھ 10 15 20 دن بعد ہم دوبارہ ان کو مدعو کریں گے شو پر, اور پھر جانیں گے کہ کیا رہی صورتحال اور کیسے آپ کا آؤٹ پٹ رہا. ایک بریک ہم نے لینا ہے. جیسے راشن تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ تم آ کے انٹرو کر دینا, اچھا میں بریک لے. اچھا کتنا کچھ کر لے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آن آنے کے بعد سب چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے, لیکن اسی کا مزہ ہے, لائف کا یہی مزہ ہے. تو جناب ہم پاکستان میں جو اچیورز ہیں, ہمارے انسنگ ہیروز ہیں, ان کی ہم بات کرتے رہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پر, اور بڑے بڑے نوجوان اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو سراہنے والا, ان کی اپریسیشن نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ کی سطح پر بھی لوگ جان ہی نہیں پاتے. جیسے آپ نے شو کا آغاز کیا تھا نا, کرکٹ کی بات ہوتی رہتی ہے, دیگر اسپورٹس کی ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں, اور پاکستان میں انڈیویجول بیسس پر کیا کیا کارنامے سمجھا. ہمارے اتنے کمال لوگ اتنے اسپورٹس میں کمپیٹ کر رہے ہیں, جیت رہے ہیں, نام روشن کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو ویسے سیلیبریٹ نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جو کہ کمال, یہ جو جس میں کمپیٹ کر رہی ہیں, جو اسپورٹس میں یہ ہیں, اٹس another level. ٹرائتھلون ہوتا ہے یہ, اور ظاہر لوگ کم ہی جانتے ہیں اس بارے میں. یہ ہوتی ہے اصل میں, اٹس اے ریئل ٹیسٹ آف یور نروز, یور اسٹیمنا, کیونکہ اس میں سائیکلنگ بھی ہے,
इसमें स्विमिंग भी है, इसमें रनिंग भी है, तो ये तीनों चीजें एक साथ अच्छा साथ साथ। ये तो खैर मैं बिल्कुल सना बताएंगी ये बिल्कुल तो। सना आरिफ ने हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने अभी अभी बहरीन में भी पार्टिसिपेट किया है ट्रायथलॉन में, और इसके साथ साथ टर्की में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है। तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ये नया कॉन्सेप्ट है। सना, वेलकम करते हैं आपको शो पर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? सना, इट्स इनक्रेडिबल। पहले तो ये बताओ कि इसका तुम्हें ख्याल कैसे आया, ये खेलना कैसे शुरू किया? हमें तो इसका नाम भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज होती है। Nadia, first of all, I'm a big fan of yours, so it's really good to be here with you. Thank you so much. So triathlon का ख्याल मेरे ज़हन में कभी ऐसे नहीं आया था कि मैंने सुना इसके बारे में काफी हुआ था, but I never thought कि मैं ये खुद से कर सकूंगी, क्योंकि मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती थी। छोटे हुए मैंने स्विमिंग बिल्कुल नहीं सीखी थी। साइकिलिंग मुझे इजी लगती थी, एंड आई वाज मोर ऑफ अ वेट लिफ्टर देन एन एंड्योरेंस एथलीट। सो मैं टीवी पे देखती थी। मैं शुरू से मेरी फैमिली में स्पोर्ट्स को काफी अप्रिशिएट किया जाता था। आई हैव अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल इन माय फैमिली इटसेल्फ। तो जब मैं ये टीवी पे देखती थी तो मैं उसको अप्रिशिएट बहुत करती थी, मगर आई नेवर थॉट आई वुड डू इट। बट फिर आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग that was different from other sports. That was something that would prove that would prove to everyone that I can do something difficult. And the most difficult option, जो मतलब मैं सोच भी ना सकूं। मतलब आप कहते हैं कि यार एक स्पोर्ट में मैं मास्टर हो जाऊं, ये तो तीन स्पोर्ट्स की यार ट्रेनिंग और इसमें सारा कैसे किया? I tried a lot of different sports in my life. I tried mixed martial arts, parkour, but there wasn't anything that was giving me the satisfaction that I'm good enough. फिर बस in 2021 Corona में I wanted to start swimming. Corona happened, रुक गया फिर से, and then in 2021 I joined a swimming club with my sisters, and eventually जब मैंने swimming start की उसके बाद I was like, why not try a short distance triathlon? So I started with a very short distance, but then I hired a coach. There were people who were watching me. They used to correct me. They used to appreciate me, and my family was the biggest supporter. And I have a lot of friends. और यही पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई थी सना? पाकिस्तान में ट्रेनर्स थे? पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई कहाँ की? नहीं, ये मैंने ट्रेनिंग कुवैत में की थी। अच्छा, और होता क्या है इसमें? और ऑप्शन भी देखे ना आपके, आयरन मैन यानी कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ये भी नहीं के चैलेंज। क्रेजी एनर्जी, एंड्योरेंस, स्टेमिना चाहिए। तो ये होता क्या है इसका ट्रायथलॉन का? थोड़ा सा बताओ। जब गो होता है फिर क्या होता है? So हाँ, यानी कैसे पहले रनिंग होती है? जी जी, okay, so I will tell you about Iron Man क्या होता है। Iron Man actually 2 distance होते हैं, one is full distance and one is called 70.3. I have done 70.3 and eventually इंशाल्लाह मैं full distance भी करूंगी इंशाल्लाह। So ये होती है इंशाल्लाह। So it's swimming, cycling and running. So आप करते हैं open water swim, which means you swim in the ocean for 2 kilometers, actually 1.9 kilometers. And then you come out, then you run towards your bike in transition 1. It's called T1. And then you pick your bike, you wear all your stuff, and then you start 90-kilometer cycling. Yes. It's an outdoor 90-kilometer cycling. You finish your cycling, you have हर एक का there is a cut-off time. So अगर आप उस cut-off time में खत्म नहीं करेंगे, so you get disqualified. You get DNF, like did not कितने टाइम में खत्म करना होता है? ये तीनों देखना, 3 स्पोर्ट्स, 3 रेसेस कर रहे हैं आप इकट्ठे, कितने टाइम में? So स्विमिंग का टाइम होता है 2 किलोमीटर, स्विमिंग का टाइम होता है 1 hour 10 minutes. फिर होता है साइकिलिंग का टाइम होता है 4.5 hours, और फिर रनिंग का ओवरऑल टाइम होता है 8.5 hours. So continuously you were swimming. और बीच में ब्रेक वगैरह नहीं है, मतलब चलती रहती है साइकिल एंड यू नो क्या यार, एक साथ शुरू किया। ये सब एक साथ शुरू करना है। यू स्टार्ट विद एवरीवन। द फास्टर, इसलिए आप ट्रेनिंग करते हैं कि 14 घंटे में टाइम 14 घंटे रेस्ट नहीं होता। नहीं 8.5 hours, 8.5 घंटे होता है इसका टोटल टाइम। अच्छा, मुझे बताया कि पाकिस्तान से आप जब पार्टिसिपेट आपने, ये तो पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात है ना इसमें जीतना। आप फुल अपनी जान लगा रहे हो, यू नो, 5th गियर में आप भाग रहे हो, तैर रहे हो सब, और रेस्ट नहीं। 8 hours का भी टाइम बाउंड है, देखे ना, ये जीतने के लिए तो फिर आपको 8.5 hours उसके। हमारे क्रिकेटर्स तो 20 मिनट में थक जाते हैं बेटा। उनको भी सिखाओ ना, बताओ ना उनको कैसे 8 घंटे कैसे आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, स्टेमिना बताओ ना। एज अ ट्रेनर तो we need you as a trainer for Pakistan cricket team, please आ जाओ। वो उन लोगों को जो पैसे मिलते हैं जैसे मर्जी परफॉर्म करें, पैसे, as long as you're getting the money you will do it.
ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پیسے لگائے ہوئے ہیں, تو وی نو دیٹ وی ہیو the motivation to finish it and I am doing it for myself. So it's not that میں کسی اور کے لیے کر رہی ہوں, میں اپنے لیے کر رہی ہوں, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ. تو ثنا ابھی مجھے بتایا کہ آگے کہاں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کہاں ایونٹ ہونے جا رہا ہے, آئرن مین کا ایونٹ کہاں ہو رہا ہے, اور لانگسٹ آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ ابھی تو میرا پلان انشاءاللہ کہ لانگسٹ ڈسٹینس بھی کروں گی انشاءاللہ. ابھی میرا پلان ہے ایسٹونیا میں کرنے کا, اس کے بعد بحرین میں انشاءاللہ اگین اینڈ آف دا ایئر, اور اس سے پہلے بھی اگر مجھے اپرچونیٹیز ملیں گی آئی ڈو اٹ, بیکاز آئرن مین یہ بہت ایکسپینسو ریس ہوتی ہے, سو یو نیڈ منی فار اٹ. So that's why you know, whenever I have the money for it, I will go register for it. I train throughout the year. منی فار اٹ کتنی منی چاہیے ہوتی ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اور کچھ ملتا نہیں ہے پھر؟ نہیں, یہ اگر آپ جیتیں گے تو ملے گا, مگر اس کو جیتنا بہت مشکل نہیں, کام لیکن ہوتا ہے. کیونکہ آپ پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہیں نا, ظاہر ہے اپنے لیے, تو کیا کسی فیڈریشن کی طرف سے یا سوئمنگ کی کوئی فیڈریشن ہے یا اسپانسرڈ ہو کوئی, آپ کو کوئی آپ سے رابطہ ہونے, کوئی کانٹیکٹ کیا آپ سے؟ نہیں, یہ میں خود سے سارا کر رہی ہوتی ہوں. I do it by myself. I have a brand in Kuwait that helps me with the registration. But again, it's on and off because it's Ironman mein, it's not only the registration that is expensive. Training اس کی بہت مہنگی ہوتی ہے, اس کے equipment بہت مہنگا ہوتا ہے, میرا swimming equipment بہت مہنگا ہے. Cycling is the most expensive leg of the race, that is very expensive. How come? کیونکہ جو سائیکلنگ ہوتی ہے, bikes they are very expensive. تو جو میری بائک ہے ابھی, I have to spend a lot of, like میری 1 مہینے کی سیلری میں بھی پوری لگائی تھی میں نے, اور میں بھی 2 مہینے کی بولیں اس سے میں نے اپنی بائک لی تھی. سائیکلنگ کے شوز ہوتے ہیں, تو ہر ریس کے لیے الگ نیا ہمیشہ اکوپمنٹ آتا ہے, نئی بائک آتی ہے, وہ چل رہی ہوتی ہے, ہماری کھڑی ہوتی ہے 5 سال سے ہماری نئی بائک کھڑی ہے. the more you use it the better it is. اچھا, مگر ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. تم بتاؤ پلیز, پاس میں بتانا, میں ضرور آؤں گی دیکھنے. I'll be there to cheer you my girl. Sana, we are so proud of you. Thank you so much, thank you so much. تو ثنا مجھے بتائیں کہ بزنس وغیرہ بھی کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں ایکسپینس تو ہو رہے ہیں, یہ ایکسپینس کون بھی آپ کے فادر کر رہے ہیں, آپ کیسے اس کو مینج کیسے کرتی ہیں؟ تو اس کو مینج تو میں ابھی خود سے کر رہی ہوں. آف کورس مائی فیملی ہیلپس می ود اٹ, مائی فرینڈز ہو آر the brand who's sponsoring me helps me with it. For the business, I have long-term plan of starting my own business from where I can earn the money, and it is in the planning phase right now of sports clothing and adaptive clothing. جو ویسے تو بہت swimming gym gear you keep getting, so I'm coming up with a different plan which will help me in my future to help me with my races as well. All the best, Sana. It's so nice. We're so proud of you. اور پتہ ہے مجھے اس سے ٹرائتھلون سے سنا وہ یاد آیا, ٹرائی وزٹ ٹورنامنٹ ہیری پوٹر کا گابلٹ آف فائر میں. ارے وہ بڑا کمال ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے آپ کی اس ٹرائتھلون سے کاپی کیا ہے کانسیپٹ. ہو سکتا ہے, یہ ٹرائتھلون از ویری اولڈ. ہیری پوٹر یا بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا, اور ہمیشہ یہ آپ جس بھی کمپنی آئے وہاں پر پیاری ہے, سو ہارڈ ورکنگ, انسپریشن ہے یار, زبردست, کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. بالکل, بہت مزہ آتا ہے ایسے لوگوں سے بات کر کے جنہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے تئیں اچھی. تو یہ شو کا وقت ختم ہو گیا, بار بار کہا جا رہا ہے ہمیں کہ ہمیں اجازت لینی ہے. چپ نہیں ہو رہی اور بات ہے, مطلب جس طرح بھاگتی ہے نا یہ اسپورٹس, ادھر آپ کی سپیڈ ہے, وہ ہماری باتوں کی سپیڈ ہے. ایسا ہی ہے. تو 4 بجے کے بعد آپ کو جالے اور منشا جوائن کریں گے. رمضان ٹرانسمیشن جہان رمضان جاری ہے, آپ اس کو پسند کر رہے ہیں, فیڈ بیک دیتے رہیے. مجھے اور نادیہ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.